بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنا سخت سردی میں آپ یہاں کھڑے ہو، آپ ہمارے جلسے میں اتنا بڑا تعداد میں شریک ہوئے ہیں، اتنا جوش اور جذبے کے ساتھ۔ یہ تو میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا امتحان تو یہی ہوتا ہے کہ اتنا سخت سردی میں آپ سے یہ ہیٹر سے ہٹا کے ادھر ہم جلسے میں آپ آتے ہو۔ یہ آپ کا محبت ہے، آپ کا محبت کا ہم بہت ہی شکر گزار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جیالے نے اس الیکشن میں تو کمال کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ وہ جو کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں موجود نہیں ہے، وہ جو کہتے تھے کہ ان کا ہم سے مقابلہ ہی نہیں ہے، آج کل وہ تو دن رات پیپلز پارٹی ہی کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی الیکشن کیمپین میں سنجیدہ ہے تو وہ بھٹو شہید کے جیالے ہیں۔ اگر کوئی انتخابی مہم چلا رہے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ہم نے تو پختونخوا کے 10 کنونشنز کیے ہیں، صوبہ پنجاب کے بہت سارے جلسے سے خطاب کیے ہیں، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان کے دورے کر کے آئے ہیں، اور جو ہمارے مخالف وہ تو گھر سے ہی نہیں نکلتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ نے تو اتنے سارے الیکشنز دیکھے ہیں، ہر الیکشن میں آپ نے انہی کا مقابلہ کیا ہے، پہلے آپ نے ان کو اتنا خوف زدہ دیکھا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے کہ شہر جو ہے وہ شکار کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ کوئی اور میرا شکار بھی کرے، کوئی اور میرے مخالف کا بندوبست کرے، سب تیار ہو تو پھر بادشاہ باہر آ جائے گا۔ یہ کس قسم کا جمہوریت ہے؟ یہ کس قسم کا الیکشن ہے کہ ایک ہی جماعت کا منشور ہے اور دوسرا جماعت جو کہ اپنا امیدوار 4تھی بار وزیر اعظم کا الیکشن لڑ رہا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ان کا جو منشور ہے اس پہ کام چل رہا ہے۔ وہ آپ کو بتا ہی نہیں سکتے ہیں کہ اگر ان کو خدا نہ خواستہ 4تھی بار کسی نہ کسی طریقے سے ان کو موقع ملے، وہ عوام کو بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ کریں گے کیا۔ میں نے اس الیکشن میں جو عوام کے سب سے اہم مسائل ہیں، جو مجھے لگا کہ پاکستان کے عوام کا اگر 3-4 ایسے ایشوز ہیں جس سے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے تو وہ ہے کیا؟ ایک مہنگائی، دوسرا بے روزگاری، اور تیسرا غربت۔ ہم نے ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے میں نے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا، جس پہ ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے۔ 10 نکاتی ایجنڈا ایسے ہے کہ اگر ہم ان تمام 10 نکات پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے، غربت کا مقابلہ کریں گے اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے۔ آپ سے میرا درخواست ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے، جو پیپلز پارٹی کے 10 نکات ہے، یہ آپ نے گھر پہنچانا ہے۔ آپ نے پنجاب کے عوام کو سمجھانا ہے کہ ان کا ووٹ ان کی امانت ہے، ان کا ووٹ ان کی طاقت ہے، اور ان کو اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ
10 نکاتی ایجنڈا میں میرا جو پہلا وعدہ ہے وہ یہ کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی آمدنی میں ہم نہ صرف اضافہ کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی ہم دگنی کریں گے۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ 300 یونٹ مفت بجلی ہم سولر کے تھرو غریب عوام کو دیں گے۔ تیسرا وعدہ کہ ہم انشاءاللہ تعالی 30 لاکھ گھر بنا کے دیں گے پاکستان کے عوام کو، اور ان گھر کے جو خواتین ہیں ان کو ہم 29 لاکھ گھر کے مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ ساتھ ساتھ جہاں بھی اس ملک میں کچی آبادی ہے، کچی آبادی میں رہنے والوں کو آپ یہ پیغام پہنچائیں کہ پی پی کا حکومت بنے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف وہ کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے مگر وہاں کے رہنے والوں کو بھی ہم مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ چوتھا وعدہ ہمارے اس ملک کے خواتین کے ساتھ کہ ہم نے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے، اس بار ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر ساتھ ساتھ ان خواتین کو ہم بلا سود قرضہ دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور اپنا کردار ہماری معیشت میں ادا کر سکے۔ میرا اس ملک کی خواتین سے ایک پیغام ہے کہ اپنی جو میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر میں اس ملک کے خواتین کے، اس پنجاب کے خواتین کے ایسی خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ چوتھا وعدہ ہمارا کہ پہلے ہم نے خواتین کے لیے بے نظیر کارڈ، اس بار ہم اپنے کسانوں کے لیے بھی بے نظیر کسان کارڈ لے کے دیں گے، ان کو فصل کی قیمت دلوائیں گے، ان کو انشاءاللہ تعالی اس کارڈ کے تھرو ہم فصل کی انشورنس بھی کروائیں گے، اور اگر ہمیں ان کو کھاد کی سبسڈی دینا پڑے یا کوئی بھی مدد دینا پڑے انشاءاللہ تعالی اس کسان کارڈ کے تھرو ہم اپنے کسانوں کی جیب میں ڈائریکٹ مالی مدد پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ملک کے مزدوروں کے لیے، ملک کے محنت کشوں کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ آپ کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے، جس سے ہمارا وعدہ ہے پاکستان کے مزدوروں کے ساتھ کہ ہمیں آپ کو اپنا محنت کا صلہ دلوانا ہے۔ اس کے لیے اس میں مزدور کارڈ کے تھرو ہم پینشن کا بندوبست کریں گے، ہم نوجوان کا تعلیم کا خیال رکھیں گے، ہم بزرگوں کا علاج بھی ہمارے اوپر ہوگا۔ مزدوروں کو اگر کسی چیز کا فکر کرنا پڑے گا تو صرف اتنا اپنا مزدوری کا، باقی جو پریشانیاں ہیں، باقی جو مسئلے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو ہم بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو حل کریں گے۔ اور ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم نے ایسا منصوبہ تیار کیا ہے کہ جو نوجوان روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے ہم بے نظیر یوتھ کارڈ دینا چاہ رہے ہیں تاکہ جب وہ روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو مالی مدد ملے جب تک ان کو نوکری نہ ملے۔ باقی 3 ہمارے وعدے جو رہتے ہیں، تعلیمی ادارے انشاءاللہ تعالی ہم ہر ضلع میں یونیورسٹی اور کیمپس قائم کریں گے تاکہ ہمارے نوجوان، ہمارے طالب علم کو دور دور لاہور یا کراچی بڑے شہروں میں نہ جانا پڑے، ان کو اپنا ضلع میں انشاءاللہ تعالی تعلیمی ادارہ ملے گا، معیاری تعلیمی ادارہ ہوگا، اور جو خرچہ ٹریولنگ پہ، رہائش پہ، باقی جو خرچہ مہنگا ہوا ہے ان کو ان چیزوں کا فکر نہیں کرنا پڑے گا۔ اور 2 آخری جو ہمارے وعدے ہیں، ایک صحت کے شعبے میں
میں نے صوبہ سندھ میں وہ کام کر دیا جو یہ لوگ 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے اور 4 دفعہ وزیر اعلیٰ بن کے نہیں کر سکے. میں نے سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں مفت علاج کا ہاسپٹل کھولا ہے, اور مہنگا ترین علاج, دل کا علاج ہو تو وہ 100% مفت, لیور کا, کڈنی کا علاج جو اس سے پہلے بھارت جانا پڑتا تھا علاج کروانے کے لیے, اب آپ خیرپور آئے, آپ کراچی آئے, آپ کا لیور کا علاج ہو, آپ کا کڈنی کا علاج ہو, وہ 100% مفت ہوتا ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم اس پنجاب میں آپ کے ہاں ہر ضلع میں ہم مفت صحت کے ادارے بنائیں گے, اور یہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ ہم عوام کو تو, غریب عوام کو تو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, مگر یہاں تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں, وہ تو اپنا صوبہ میں, اپنا شہر میں ایک ایسے ہاسپٹل نہیں بنا سکے جو اپنا علاج کروا سکے, اس میں ایک بھی نہیں. تو ہم ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی, میں خود, آپ مجھے انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے تو ہم ان کے لیے بھی رائیونڈ میں ایسے ہاسپٹل بنا کے دیں گے, ان کو اتنا دور نہیں جانا پڑے گا. آخری جو میرا وعدہ ہے اور میرا خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خواب تھا کہ اس ملک کا کوئی شہری, اس ملک کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے, اور ہمیں بھوک کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے ایک بھوک مٹاؤ پروگرام کا وعدہ کیا ہے. ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا میں ہم یونین کاؤنسل کی سطح پر انشاءاللہ تعالی بھوک کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے پروگرام کا شروعات کریں گے جس سے اس ملک کا کوئی بچہ انشاءاللہ تعالی بھوکا نہیں سونا پڑے گا. یہ میرا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے. انشاءاللہ تعالی اب 8 فروری کو تیر پر مور لگائے, تیر پر تھپا دگوائے, میرے امیدواروں کو جتوائے تو میں ان تمام وعدوں پہ عمل درآمد خود کروں گا. ساتھ میں آج جو نون لیگ کے کارکن اور پی ٹی آئی کے کارکن سے, دونوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو نون لیگ کے کارکن ہیں, جو جمہوری پسند بن چکے تھے, جنہوں نے اے آر ڈی میں مشرف کا مقابلہ کیا, جنہوں نے وہ ووٹ کا عزت, یاد ہے آپ کو ووٹ کا عزت, جنہوں نے وہ ووٹ کا عزت کا نعرہ اٹھاتے ہوئے ظلم بھی برداشت کیے ہیں, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا جماعت نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا ہے. ان کا جماعت نے اپنے کارکنوں کے جو نظریہ تھا وہ بھی چھوڑ چکے ہیں. یہ اب وہی پرانی ضیاء الحق والا نون لیگ ہے, یہ وہی پرانی آئی جے آئی والا نون لیگ ہے, یہ وہی پرانی امیر المومنین بننے کا خواب دیکھنے والے نون لیگ ہے. میں نون لیگ کے نظریاتی کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ووٹ کی عزت چاہیے, اگر آپ کو جمہوریت چاہیے تو آئے اس تیر پہ تھپا لگائے, اس تیر پہ تھپا لگائے. وہ شیر نہیں رہا, یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے, یہ وہ شیر ہے جو کسانوں کا خون چوستا ہے, یہ وہ شیر ہے جو مزدوروں اور نوجوانوں کو خون چوستا ہے. آئے میرے ساتھ دے, انشاءاللہ تعالی ہم اس شیر کا شکار کا بندوبست کرتے ہیں. میں پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر اس کی 4تھی بار کا خواہش کو روکنا ہے, اگر آپ نے میاں صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم سے بننے سے روکنا ہے تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے. آپ جذباتی ہو کہ اپنا ووٹ ضائع کر سکتے ہو, وہ بھی آپ کا حق ہے, مگر اگر آپ کسی انڈیپینڈنٹ پہ یا کسی اور پہ ووٹ ڈالیں گے تو اس کا مطلب آپ سمجھے کہ آپ شیر پہ ہی مور لگا رہے ہو, آپ شیر کو جتوا رہے ہو. آپ کو
اپنا جذبہ کو، اپنا ناراضگی کو ضائع نہ ہونے دے. اس الیکشن میں 2-3 ہفتے کی بات ہے. اس الیکشن میں آپ نے ایک اسٹریٹجی کے تحت آپ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں. آپ سمجھے کہ اب الیکشن بن گیا ہے 2 جماعتوں کے درمیان، کوئی تیسری جماعت نہیں ہے، 2 جماعتوں کے درمیان. اور اگر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے، نون لیگ کا راستہ روکنا ہے، تو آپ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تیر پہ تھپا لگوانا پڑے گا. تیر پہ تھپا لگوائے، انشاءاللہ تعالی میں اس شیر کا راستہ روکوں گا. 8 فیبری کو تیر پر تھپا لگائے. 9 فیبری کو میں خود اس کا ٹکٹ کا بندوبست کروں گا. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پہ لندن پہ یہ واپس چلا جائے گا انشاءاللہ. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے ہوشیار ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اب راجہ ریاض کے ساتھ مکمکہ کر کے اپنا انٹرم حکومت بنا دیا. آفیسر سارے اپنے، خان صاحب کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے نشان نہیں رہا. ان کا غلط فہمی ہے. ان کا غلط فہمی یہ ہے کہ وہ تو الیکشن جیت چکے ہیں، اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ ہمیں کیمپین ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. مگر اگر پاکستان کے عوام جاگ جائے، اگر پنجاب کے عوام جاگ جائے، یہ طے کرے کہ اس شہر کو ہم سبق سکھائیں گے، اس شہر کو ہم روکیں گے، تو پھر بڑی تعداد میں اب نہ صرف خود اپنا پورا خاندان، اب تمام اپنے جاننے والوں کو کہیں کہ ایک ہی موقع ہے ان کا راستے روکنے کا. ایک ہی موقع ہے اس سازش کو ناکام کرنے کا. ایک ہی موقع ہے. اور وہ 8 فیبری کو بھرپور تعداد میں، بڑی تعداد میں باہر نکلے، تیر میں مور لگا کے ہمارے امیدوار کو کامیاب کروا دے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بندہ تو وزیر اعظم نہیں بنتا. ہم عوام دوست حکومت بنائیں گے، ہم جمہوری پسند حکومت بنائیں گے. میری والدہ جب وزیر اعظم تھی تو اس ملک میں ایک سیاسی قیدی نہیں تھا، جبکہ بی بی شہید کا والد کو تخت دار پہ لٹکایا گیا. وہ چاہتی تو وہ کہتی کہ وہ تمام سیاستدان جو میرے والد کے خلاف تھے ان کو بھی تخت دار پر لٹکا دے. مگر شہید بی بی نے اس ملک کے عوام کی خدمت کی. صدر زرداری جب صدر بنے تو بی بی شہید ہوئی تھی. جن لوگوں نے صدر زرداری کو 12 سال جیل میں ڈالا تھا، جن لوگوں نے صدر زرداری کا زبان کاٹا تھا، گلا کاٹا تھا، جن لوگوں نے میرے کارکنوں کو شہید کیے، تشدد کیے، وہ کہہ سکتا تھا کہ اب میں ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور صدر ہوں، میں ان کے سب کے ساتھ وہی کروں گا جو میرے ساتھ ہوا تھا. مگر صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور اس ملک کے عوام کی، اس ملک کی خدمت کی انتقام نہیں لیا. انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے تو میرا پہلا ہدایت ہی یہی ہوگا کہ تمام سیاسی کارکن جو سیاسی قیدی بن چکے ہیں ان کو رہا کرو. اور دوسرا، میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے دور الحکومت میں اپنے مخالف کے سیاسی کارکن کو گرفتار کروں. میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے مخالف کے بہنوں کو، اپنے مخالف کے بیٹیوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالوں. انشاءاللہ تعالی میں اس ملک اور قوم کو ایک کر کے سب کو آپس میں ملا کے جو ہمارے سنجیدہ مسائل ہیں، معاشی بحران کا مسائل کا مقابلہ کروں گا، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کروں گا. دہشت گردی ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اس کا مقابلہ کروں گا. خارجہ سطح پہ پاکستان کا عزت بحال کروں گا. جس طریقے سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے
یہاں کے عوام کو باہر نوکریاں دلوائے تھے، جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کے نوجوانوں کو نوکریاں دلوائے تھے، انشاءاللہ تعالی میں اگر آپ کا وزیر اعظم بنتا ہوں تو ایک بار پھر پاکستان کے نوجوان جاپان سے لے کے امریکہ تک نوکریاں کریں گے۔ ہمارا پاکستان کا اتنا مقام ہے، ہمارے نوجوان اتنا محنت کرتے ہیں، اتنا صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم اگر ان کے لیے نیت کے ساتھ کام کرے۔ میں نے 16 مہینہ آپ کا بحیثیت وزیر خارجہ کام کیا تھا، اور میں نے دیکھا ہے، میں نے پورا دنیا دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ کام کرے تو دنیا بھی آپ کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسئلہ صرف اتنا کہ جو باقی سی جماعتیں ہیں وہ تو سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل چکے، وہ اب آپ کی خدمت کرنے کے بجائے آپس میں اتنے لڑے ہوئے ہیں کہ ان میں سے جو بھی حکومت میں آئے آپ کی خدمت کرنے کے بجائے وہ یہی لڑائی جاری رہے گا۔ تو ہمارا پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے اور پنجاب کے عوام سے یہ اپیل ہے کہ 8 فروری کو آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہا ہے جس سے آپ تمام سازشیں کو ناکام کروا سکتے ہو، اور وہ آپشن یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تیر ہے، یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تیر ہے، یہ اس ملک کے غریب عوام، اس ملک کے کسان، اس ملک کے نوجوان، اس ملک کے مزدور، اس ملک کے محنت کش، اس ملک کے سفید پوش طبقہ، اس ملک کے اقلیتوں کی تیر ہے۔ آئے سب مل کے ایک بار پھر تیر پہ تھپا لگائے اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے، اس ملک کی قسمت بدلیں گے، اس ملک کے عوام کی قسمت بدلیں گے۔ نعرے بھٹو!